سامعین کرام، خطیب اہل سنت حضرت مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب قبلہ کا بیان سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک، پارٹ 2۔ اعلی حضرت پہ اعتراض کرنے والوں، یہ تمہارے امام، یہ تمہارے مولانا دکے مکے میں پہنچ گئے تو کعبہ میں کچھ اچھا نہ لگا۔ ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ گنگوہ کا، یہ بتاؤ گنگوہ کا۔ اب آپ کہو گے عبد المصطفیٰ یہ کعبے میں گنگوہ کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ تو ان کے پیر کی جنم بھومی گنگوہ، کعبے میں اپنے پیر کی جنم بھومی تلاش کر رہے تھے۔ اور یہ تو اتفاق ہی ہے کہ پیر کا جنم گنگوہ میں ہوا تھا۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہتا تو ان کے پیر کو گنگا میں پیدا کر دیتا، جمنا میں پیدا کر دیتا، کاشی میں پیدا کر دیتا، متھرا میں پیدا کر دیتا، اجودھیا میں پیدا کر دیتا۔ یہ اتفاق ہے کہ گنگوں میں پیدا ہوئے، اگر کہیں کاشی میں پیدا ہوئے ہوتے، جمنا میں پیدا ہوئے ہوتے، متھرا میں پیدا ہوئے ہوتے، اجودھیا میں پیدا ہوئے ہوتے تو اتنے بڑے توحید کے ٹھیکیدار تھے کہ کعبے میں پہنچ کے پوچھتے یہ بتاؤ گنگا میاں کہاں ہے، یہ بتاؤ جمنا جی کہاں ہے، یہ بتاؤ کاشی کہاں ہے، یہ بتاؤ متھرا کہاں ہے۔ ہمیں کہنے دو یہ تمہارے مولانا ہیں، دکے مکے میں پہنچ گئے ہیں تو کعبے میں گنگوں کا رستہ تلاش کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے مولانا ہندوستان میں رہتے تو جان مدینے میں رہتی، دل مدینے میں رہتا، ہوش مدینے میں رہتا، خیرت مدینے میں رہتا۔ کیسے جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ یہ تمہارے مولانا ہے، دھکے مکے میں پہنچ گئے تو کچھ اچھا نہ لگا، کعبے میں بھی گنگو ڈھونڈ رہے۔ اور یہ ہمارے مولانا ہندوستان میں رہتے تو جان دل ہوش و خیرت سب مدینے میں رہتے، اور جب جسم کے ساتھ پہنچ جاتے تو ہمیں کہنے دو یاد تم نے بھی کیا، یاد ہم نے بھی کیا، مگر ہماری تمہاری یاد میں فرق۔ ہم گئے تو ہم تو ایسا لگا کہ حج تو کعبے میں ہوتا، مگر حج کے قبولیت کی مہر مدینہ میں لگائی جاتی۔ سو رہے ہیں کہ آنکھ بند کر کے نہ سنیے، آنکھ کھول کے سنیے۔ ہمیں تو ایسا لگا کہ حج تو کعبے میں ہوتا ہے، مگر حج کے قبولیت کی مہر مدینہ میں لگائی جاتی ہے۔ سنو، ہم نے تو محسوس کیا کہ کوئی ہولے ہولے کہہ رہا، دھیرے دھیرے کہہ رہا، چپکے چپکے کہہ رہا۔ وہ تمہارا امام تھا جس نے کعبے میں گنگوں کا رستہ ڈھونڈا تھا، یہ ہمارا امام ہے جو کعبے میں پہنچ کے تلاش کر رہا ہے، مگر ہماری تمہاری تلاش میں فرق ہے۔ ہمارے امام نے کیا تلاش کیا ہے سنو، ہمارا امام کہتا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبے میں پہنچ کے گنگوں کا رستہ تمہارے امام نے ڈھونڈا تھا، میرا امام کیا تلاش کر رہا؟ آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں، آؤ جودے سے کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ دو چکا ظلمت دل بوسے سنگے اسود، دو چکا ظلمت دل بوسے سنگے اسود، خاک بوسی یہ مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو، خاک بوسی یہ مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو۔ اور سبحان اللہ، وہ موتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا یا گنہگار کا دامن سے مچلنا دیکھو۔ اور کان ہو تو ایسے کہ رہتے ہیں بریلی میں مگر آواز مکے مدینے کی سنتے ہیں، کہتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ گھڑی کی سوئی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی، کاش وقت ہوتا تو اس کے صدیقی کے اور جلوے آپ کو دکھاتا۔ آگے بڑھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی۔ تو صدیق اکبر کا طریقہ آپ نے دیکھا، الحمدللہ ہم اس طریقے پر، بولو ہیں کہ نہیں؟ اب اجازت دو تو فاروق اعظم کا طریقہ بھی سکھا دوں، بولیے دیکھنا چاہتے ہیں؟
یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے. یاد کیجئے روح البیان شریف کی وہ روایت. ایک مرتبہ ایک مسجد کا نمازی آئے تھے, کہنے لگے حضور ہماری مسجد کا امام روزانہ جہری نمازوں میں سورہ عباسہ و تولا کی تلاوت کرتا. حضرت عمر نے فرمایا جاؤ اس امام کو پکڑ لاؤ. امام پکڑ کے لایا گیا تو حضرت عمر فرماتے تھے میاں تم جہری نمازوں میں یہی ایک سورت کیوں پڑھتے ہو؟ تو امام نے کہا مجھے یہ سورت زیادہ اچھی لگتی. حضرت عمر نے فرمایا کہ پورے قرآن میں ایک ہی سورت تمہیں کیوں زیادہ اچھی لگتی؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس سورت میں اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹا. معاذ اللہ, زور سے کہہ دیجئے معاذ اللہ, سب مل کے کہیے معاذ اللہ. کہا اس میں اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹا ہے اس لیے یہ سورت مجھے زیادہ اچھی لگتی. حضرت عمر نے سنا تو تیور بدل گیا, تلوار نکالی, ایک وار کیا, سر زن سے جدا ہو گیا. لاش خاتون خون میں تڑپنے لگی. ایک ہنگامہ ہو گیا کہ عمر نے آج ایک امام کو قتل کر دیا. لوگوں نے کہا اے عمر یہ کلمہ پڑھتا تھا آپ نے قتل کر دیا, نماز پڑھتا تھا آپ نے قتل کر دیا, امامت کرتا تھا آپ نے قتل کر دیا, داڑھی رکھتا تھا آپ نے قتل کر دیا, مسلمان کا آپ نے قتل کر دیا. تو حضرت عمر مستریب ہو گئے. فرمایا غلط کہا تم نے, کلمہ پڑھنے والے کو عمر نے قتل کیا, داڑھی رکھنے والے کو عمر نے قتل کیا, امامت کرنے والے کو عمر نے قتل کیا, مگر سنو عمر کی تلوار نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا. کہا حضور کلمہ پڑھتا تھا مسلمان نہیں تھا, داڑھی رکھتا تھا مسلمان نہیں تھا, امامت کرتا تھا مسلمان نہیں تھا. فرمایا کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے نبی کو ڈانٹا وہ چاہے جتنی بڑی داڑھی رکھ لے وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. داڑھی حضرت عمر کے سامنے تھی, کلمہ حضرت عمر کے سامنے تھا, نماز حضرت عمر کے سامنے تھی, روزہ حضرت عمر کے سامنے تھا, عبادت حضرت عمر کے سامنے تھی, امامت حضرت عمر کے سامنے تھی. مگر حضرت عمر نے سر قلم کر کے بتا دیا اے میرے نبی کے دیوانوں عشق بڑا اجلت پسند ہوتا, نبی کے گستاخ کو ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں کرتا. عمر نے داڑھی نہیں دیکھی ہے, کلمہ نہیں دیکھا ہے, نماز نہیں دیکھی ہے, نبی کی گستاخی دیکھ کے سر قلم کر دیا. سامنے بھی کوئی کلمہ پڑھنے والا نبی کا گستاخ آ جائے, نبی کا بے ادب آ جائے تو چاہے جتنا نماز پڑھے, چاہے جتنا روزہ رکھے, عمر کی سنت پہ عمل کرنا. اگر قتل کرنے کی طاقت ہے تو قتل کرنا, اگر قانون اجازت نہ دے قتل نہ کر سکو تو کم سے کم اس سے نفرت رکھنا, اس سے سلام و کلام نہ رکھنا, اس سے میل جول نہ رکھنا, اس سے تعلقات نہ رکھنا, اس لیے کہ جو نبی کا غدار ہے وہ مومن کا دوست ہو ہی نہیں سکتا. منافق اور یہودی کا قصہ تو آپ بارہ سن چکے ہوں گے, وقت کم ہے, آگے بڑھیے. حضرت عمر کے بعد عثمان غنی کے دربار میں چلیے. ایک صحابی بہت غریب, لڑکے سیانی ہو گئی, شادی کا وقت آیا تو بارگاہ نبی میں پہنچے, یا رسول اللہ بٹیا کی شادی کرنے کچھ دے دیجیے. تو آقا نے نہیں کہا غیر اللہ سے مانگنے آئے مشرک ہو گئے, جاؤ اللہ سے مانگو. فرمایا مال چاہیے؟ ہاں یا رسول اللہ. کہا عثمان غنی کے ہاں چلے جاؤ. پہنچے تو رات کا وقت تھا, دروازہ بند تھا, قریب گئے تو اندر سے کچھ آواز سنائی دی. غور کیا تو حضرت عثمان اپنے غلام کو ڈانٹے, تم نے چراغ کی بتی اتنی موٹی کر دی, پتلی ہوتی تیل کم جلتا کل کام آتا. اب سوچ میں پڑ گئے یا اللہ اتنا بڑا حسابی کہ چراغ کی بتی موٹی ہونے پر غلام کو ڈانٹے, یہ لڑکی کی شادی کے لیے کیا دے گا, لوٹ آئے. سرکار نے فرمایا کیا ہوا, گئے نہیں؟ آقا گیا تو تھا, پھر چلے کیوں آئے؟ کا ہمت نہیں پڑی. فرمایا جاؤ. پھر پہنچے تو پھر وہی منظر کہ غلام کو ڈانٹیں, تم نے دال میں نمک کی کنکری زیادہ کر دی, یہ بچ جاتی کل کام آ جاتی. اور پھر لوٹ آئے. فرمایا کیا ہوا, گئے نہیں؟ کہا سرکار ہمت نہیں پڑی. کہا جاؤ. پھر تیسری مرتبہ پہنچے, حضرت عثمان کی نظر پڑ گئی, قریب بلایا, فرمایا دو بار اور آ کے لوٹ گئے, بتاؤ تو معاملہ کیا. اب ڈیرے بہت تھے کہ بتی موٹی ہونے پر غلام کو ڈانٹ رہے تھے, نمک کی کنکری زیادہ ہونے پر غلام پہ بگڑ رہے تھے, لڑکی کی شادی کا سوال رکھا تو عیسا نہ ہو شروع ہو جائے. اب سرکار کا حکم کہا ہے. حضرت عثمان فرما رہے کہو تو کیسے آئے ہو؟ تو ڈرتے ڈرتے کہا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا. سبحان اللہ. حضرت عثمان نے سنا تو سراپا ادب بن گئے. اے نصیب میرے آقا کا کیا پیغام لائے ہو؟ جب یہ ادب دیکھا تو حوصلہ پیدا ہوا.
کہنے لگے لڑکی سیانی ہو گئی، شادی کرنا چاہتا تھا، سرکار کے ہاں گیا تھا، آقا نے آپ کے پاس بھیج دیا، آپ کچھ دے دیجئے۔ فرمایا آؤ چلو، اندر لے گئے، اب سامنے تجوریاں رکھی تھی، کھول دیا، فرمایا جتنا ضرورت ہو باندھ لو۔ اب وہ کبھی تو تجوریاں دیکھ رہے ہیں، کبھی عثمان غنی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عثمان مسکرائے، فرمایا میں سمجھ رہا ہوں چراغ کی بتی موٹی ہونے پر میرا غلام کو بگڑنا تم یاد کر رہے ہو، نمک کی کنکری زیادہ ہونے پر میرا غلام کو ڈانٹنا تم یاد کرو۔ سنو، میں نے غلام کو اس لیے ڈانٹا تھا کہ میں اس مال کا مالک نہیں، مجھے اتنی اجازت ہے جس سے ضرورت پوری ہو جائے، غلام نے زیادہ کر دیا تھا اس لیے ڈانٹ رہا تھا، مگر اے آنے والے، تجھے تو رسول ہاشمی نے بھیجا ہے جو عثمان کے جان کا بھی مالک ہے، عثمان کے مال کا بھی مالک ہے، جتنا ضرورت ہو لے جاؤ، تمہیں روکنے والا کون ہے؟ گویا حضرت عثمان نے بھی بتا دیا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ آگے بڑھیے، حضرت عثمان غنی کے بعد مولا علی کے دربار میں چلیے۔ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ مولا علی ہے۔ فتح مکہ کا دن ہے، اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں پہنچے تو یہ قدر سے لے کر آ قدر تک 360 رکھے ہوئے تھے، ایک ایک کر کے سب کو توڑ ڈالا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں جب کعبے کے بتوں کو سرکار نے توڑا تو انگلی سے نہیں عصا سے توڑا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں عصا کے اشارے سے توڑا، اور فرماتے ہیں مسلمان کیا کبھی تو نے اس نقطے پر غور کیا کہ سرکار نے انگلی سے کیوں نہیں توڑا؟ تو ایک روایت لکھی ہے، سنو ایمان تازہ کر لو۔ فرماتے گرمیوں کا زمانہ تھا، حضرت فاطمہ روٹیاں پکا رہی تھی، سرکار پہنچے دیکھا تو فرمایا فاطمہ تمہارا چہرہ پسینے میں شرابور ہے، سستا لو کچھ روٹیاں میں نکالوں گا۔ سرکار نے روٹیاں نکالی تو کچی نکلی۔ فاطمہ نے کہا بابا جان میرے ہاتھ کی روٹیاں پکی ہوئی نکلی، آپ کے ہاتھ کی روٹیاں کچی کیوں نکلی؟ تو آقا فرماتے اے فاطمہ اس آٹے میں میرا ہاتھ لگ گیا، آگ میں طاقت نہیں کہ اسے جلا سکے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں مسلمان نبی کا ہاتھ آٹے میں لگ جائے، آگ میں طاقت نہیں کی جلا سکے، تو اگر تیرا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے گا تو کیا اسے جہنم کی آگ جلائے گی؟ جبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ سنو حضرت شیخ فرماتے سرکار اگر عصا کے بجائے انگلی سے توڑتے تو ان پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی، اس لیے ایک ایک کر کے سرکار نے عصا کے اشارے سے توڑا۔ اور یہیں پر ذرا سوچو، سرکار کا ہاتھ لگ گیا، آٹے میں طاقت نہیں کی جلا سکے، ایک لمحے کے لیے لگا تھا، تو پھر سرکار جس ماں کے شکم اطہر میں 9 مہینے تک جلوہ گر رہے، کیا وہ ماں جہنمیہ ہو سکتی تھیں، کافرہ ہو سکتی تھیں؟ کتنے بدبخت ہیں یہ وہابی دیوبندی جو پیغمبر کی ماں، رسول کی ماں، ہمارے تمہارے آقا کی ماں حضرت آمنہ کو جہنمیہ اور کافرہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے گندے عقیدے والوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد آ گئی روایت تو نزہت المجالس کی وہ روایت بھی یاد کرو۔ سرکار مدینہ مکہ مکرمہ کی گلی سے گزر رہے، ایک صاحب ملے، گفتگو فرمانے لگے، ایک دیوار سے سرکار نے پشت انور کو ٹیک لگا دیا، مکان کی مالکہ کافرہ تھی، جلدی جلدی اس نے دروازہ بند کیا، جنگلے بند کیے، روشن دان بند کیا کہ نبی کی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ حضرت جبریل آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ خدا نے کہا جا کے میرے محبوب سے کہہ دو اس مکان کی مالکہ آپ کے دشمن ہے، اس نے مکان کا دروازہ بند کیا، جنگلے بند کیے، روشن دان بند کیا، مگر میں نے اس کی دل کی کھڑکی کو کھول دیا۔ اللہ نے کہا محبوب سے کہہ دو میری غیرت کو گوارا نہیں کہ میرا محبوب جس کے مکان سے اپنی پشت انور لگا دے وہ جہنمیہ رہے، کافرہ رہے، جہنم کی آگ میں جلے، اسے ایمان ملے گا۔ ابھی جبریل گئے بھی نہیں تھے کہ وہ عورت آئی اور عالم استرام میں کہا اے پیغمبر اسلام کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان بنا لیجیے۔ آپ ذرا سوچو، نبی دیوار سے پشت انور لگا دیں تو وہ مکان کی مالکہ کافرہ رہے، جہنمیہ رہے، یہ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں؟ پھر نبی جس شکم اطہر میں 9 مہینے تک جلوہ گر رہے وہ جہنمیہ اور کافرہ کیسے ہو سکتی؟
کتنا برا عقیدہ ان وہابیوں کا. تو اللہ کے نبی نے ایک ایک کر کے سب کو توڑ دیا. ایک رہ گیا وہاں تک، عصا بھی نہیں پہنچ رہا. حضرت علی کہتے میرے کندھے پر آ جائیے، اسے توڑ ڈالیے. تو آقا فرماتے اے علی تمہارے کندھوں میں بار نبوت اٹھانے کی طاقت نہیں. تو علی نہیں کہتے جیسے دو ہاتھ آپ کے ویسے ہمارے، جیسے دو پیر آپ کے ویسے ہمارے، آپ تو ہماری طرح ہے معاذ اللہ. چپ ہو گئے. آقا فرماتے ہاں اے علی تم میرے کندھے پر آ جاؤ. حضرت علی پہنچے اور توڑا، اور جیسے ہی ٹوٹا ایک بیگ نیچے گر پڑے. جب نیچے گرے تو مسکرائے. آقا نے فرمایا علی مسکرائے کیوں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا چلا گیا تھا، کام پورا ہوا تو عشق نے کہا ایک لمحے کی تاخیر کرو، نبی اتارے. یہ نہیں ہو سکتا. گر پڑو، ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں یہ گوارا، زخمی ہو جاؤ یہ گوارا، خون میں شرابور ہو جاؤ یہ گوارا، مگر نبی کی تعظیم و محبت میں فرق آئے یہ گوارا نہیں. اے علی پھر مسکرائے کیوں؟ تو کہا یا رسول اللہ بلندی سے گرا تھا، خیال تھا زخمی ہو جاؤں گا، چوٹ آئے گی، مگر مجھے ذرا سی ٹھیس تک نہیں آئی. تو آقا فرماتے علی تمہیں چوٹ کیسے آ سکتی ہے جب کندھے پہ اتار چڑھانے والا مصطفیٰ ہو اور کندھے سے اتارنے والا جبریل امین ہو. فرمایا علی یہ بتاؤ جب تم کندھے پر تھے کیا محسوس کر رہے تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جب میں آپ کے کندھے پر تھا میں نے دیکھا میرا سر ساق عرش سے جا لگا، اور یا رسول اللہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک خدا کی ساری خدائی روشن ہو گئی تھی اور خدا کی پوری کائنات مٹھی میں آ گئی تھی. علی نبی کے کندھے پر آ جائے تو خدائی روشن ہو جائے، خدائی مٹھی میں آ جائے. تو جب کندھے پر آنے کی یہ برکت ہے تو کندھے والے کا کیا حال ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. علی کی محبت دیکھنا تو مقام صحبہ میں چلو. زانو علی ہے سر نبی. سورج ڈوب رہا، ڈوبتا ہوا سورج کہتا علی نماز پڑھ لو. خدا کی کتاب کہتی علی نماز پڑھ لو. قانون کہتا علی نماز پڑھ لو. عقل کہتی علی نماز پڑھ لو. اصول کہتا علی نماز پڑھ لو. دستور کہتا علی نماز پڑھ لو. مگر عشق کہہ رہا ہے سورج ڈوب رہا ہے ڈوب جانے دو، نماز قضا ہو رہی ہے قضا ہو جانے دو. اب عقل اور عشق میں لڑائی شروع ہو گئی. عقل یار ہے سب ایس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ واعظ ہے نہ ملا نہ فقیر. اور جب عقل اور عشق میں لڑائی ہوئی تو دنیا نے دیکھا عشق کامیاب ہو گیا، سورج ڈوب گیا، نماز قضا ہو گئی. مگر باہر مولا علی نماز کی محبت، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، چہرے وضحا پر پڑے. آقا نے فرمایا علی کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا نماز قضا ہو گئی. فرماتے تمہاری بھی نماز ادا ہوگی اور جس جس کے قضا ہوئی سب کو ادائیگی کا موقع مل جائے گا. دنیا کہتی ہے گیا وقت پھر آتا تھا نہیں، مگر میرے آقا اشارہ کرتے ہیں تو سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، اور تیری انگلی اڑ گئی مہکا کلیجہ چر گیا. تو گویا صدیق اکبر ہوں یا فاروق اعظم، عثمان ذی النورین ہوں یا علی مرتضیٰ، عشرہ مبشرہ ہوں یا دیگر صحابہ، آپ کسی بھی صحابی کی تاریخ زندگی پڑھو، ہر صحابی کا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ نظر آئے گا، ہر صحابی کے دل سے محبت رسول کے سوتے پھوٹتے نظر آئیں گے. قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں صحابہ کے عشق کے جلوے میں نے آپ کے سامنے رکھے. بولو آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ ایمان تازہ ہوا کہ نہیں تازہ ہوا؟ اب اگر اجازت دو تو چند منٹ کے لیے وہابی کی بات بھی بتا دوں. بولیے بتا دوں. صحابی کی بات آپ نے سنی، وہابی کی سنیں گے؟ بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا دیں. سب سننا چاہتے ہیں. یہ دیکھیے کتاب کا نام ہے تقویت الایمان. کیا نام ہے؟ زور سے بولیے. تقویت الایمان. اور آج کہا کیا جاتا صاحب یہ بریلوی لوگ جو ہیں یہ جھگڑالو، بریلوی لوگ فسادی ہیں، فتنہ پیدا کرتے ہیں. اور اجازت دو تو میں آپ کو بتا دوں جھگڑا کون پیدا کرتا. یہ دیکھیے کتاب ہے ارواح ثلاثہ، اور یہ کتاب لکھنے والے ہیں تھانوی جی، اور اس کتاب کا صفحہ ہے 98. کون سا صفحہ ہے؟ 98. تھانوی جی اس میں لکھتے ہیں کہ جب تقویت الایمان اسماعیل دہلوی نے لکھی تو دہلی میں ایک جلسہ کیا. جب سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تو ان کے سامنے تقویت الایمان پیش کی. اور اب اسماعیل دہلوی کی تقریر سنو. کہتے میں نے یہ کتاب لکھی ہے. کون سی کتاب؟ تقویت الایمان، جسے ہمارے پیر و مرشد فرماتے تھے تقویت الایمان، ایمان کو فوت کر دینے والی کتاب.
دہلوی جی کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے. یعنی خود کتاب لکھنے والا کہتا ہے اس کتاب میں تیزی، اور آگے لکھتے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا. یعنی خالی تیزی نہیں بلکہ اس میں شدت بھی ہے. اور آگے لکھتے ہیں ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا. لکھ جانا اور ہے، لکھ دینا اور. آپ قلم بناؤ انگلی کٹ جائے اور کہو کاٹو تو کٹھن بات ہے کہ نہیں؟ تو یہ جان بوجھ کے لکھا گیا شرک خفی کو شرک جلی. یعنی جس بات سے آدمی کلم کلا کافر نہیں ہو سکتا تھا، جان بوجھ کے علل اعلان اسے انہوں نے کافر بنا دیا. شدت ہے اس کتاب میں، تیزی ہے اس کتاب میں. شرک خفی کو شرک جلی لکھا گیا اس کتاب میں. کہتی ان وجود سے مجھے اندیشہ کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی. یعنی کہتے ہیں جب یہ کتاب چھپے گی تو شورش ہوگی. شورش کا مطلب ہے جھگڑا، لڑائی، قتل، خونریزی، ہنگامہ، باپ بیٹے میں جھگڑا، ماں بیٹی میں جھگڑا، شوہر بیوی میں جھگڑا، بھائی بھائی میں جھگڑا، گاؤں گاؤں میں جھگڑا، گھر گھر میں جھگڑا، شہر شہر میں جھگڑا، قریا قریا میں جھگڑا اور بستی بستی میں جھگڑا. اب دیکھو کتاب لکھی جاتی ہے اصلاح کے لیے کہ فساد کے لیے؟ بولیے. مگر خود لکھتے ہیں گو اس سے شورش ہوگی، مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی کتاب لکھنے والا کیا کہہ رہا تھا؟ ہماری کتاب میں تیزی ہے، ہماری کتاب میں تشدد ہے، اس میں شرک خفی کو شرک جلی لکھا گیا. جب یہ کتاب چھپے گی تو اس سے ہنگامہ ہوگا، جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، قتل و خونریزی ہوگی، لوگ فتنہ و فساد برپا کریں گے. اب مجھے بتاؤ کتاب اصلاح کے لیے لکھی جاتی ہے اور جو کتاب فساد کے لیے لکھی گئی تھی اس کتاب کو چھپوانا چاہیے کہ جلا دینا چاہیے؟ زور سے بولیے، بولو چھپانا چاہیے کہ جلا دینا چاہیے؟ مگر بجائے جلانے کے آج زمانہ بیت رہا، ایڈیشن پہ ایڈیشن چھاپا جا رہا ہے. یہ تازہ ایڈیشن جو میرے ہاتھ میں علی میاں نے حاشیہ چڑھا کے لکھا، ندوہ کے پڑے سے چھاپا گیا. اور جب تک اسے ندوہ میں پڑھایا نہیں جاتا بچوں کو فضیلت کی ڈگری نہیں دی جاتی. اب بولو جھگڑا بریلویوں کی طرف سے ہے یا ان وہابی دیوبندی ندویوں کی طرف سے؟ فسادی ہم ہیں کہ یہ وہابی دیوبندی ندوی ہے. اور پھر سن لو جب یہ کتاب اسماعیل دہلوی نے لکھی تو جیسا کہ لکھا تھا اس میں تیزی ہے، تشدد ہے، شورش ہوگی، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی. تو سب سے پہلے جھگڑا اسماعیل دہلوی کے گھر میں شروع ہوا. اسماعیل دہلوی کے حقیقی چچا حضرت شاہ عبدالعزیز نے فرمایا کہ میرے آنکھوں کی بینائی اگر ہوتی تو جیسے میں نے شیعوں کا رد لکھا تھا ویسے اپنے بھتیجے اسماعیل دہلوی کی گمراہ کتاب تقویت الایمان کا بھی رد لکھتا. فرماتے ہیں میرے بھتیجے شاہ موسیٰ اور شیخ مخصوص اللہ عبدالعزیز کے آنکھوں کی بینائی گئی ہے مگر تمہارے آنکھوں کی روشنی سلامت ہے. میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے بھائی اسماعیل کی گمراہ کتاب اور رسوائے زمانہ کتاب تقویت الایمان کا رد لکھو. تو پتا چلا اس کتاب کے چھپنے کے بعد سب سے پہلے جھگڑا خود اسماعیل دہلوی کے گھر میں شروع ہوا. اسماعیل دہلوی کے چچا حضرت شاہ عبدالعزیز نے اس کی مخالفت کی. حضرت شاہ مخصوص اللہ جو اسماعیل دہلوی کے بھائی تھے انہوں نے اس کتاب کا رد لکھا. شیخ موسیٰ جو اسماعیل دہلوی کے بھائی تھے انہوں نے اس کتاب کا رد لکھا. علامہ فضل خیر آبادی نے اس کتاب کا رد لکھا. علماء اہل سنت نے کتاب کا رد لکھا. اب تک 250 سے زیادہ اس کتاب کے رد میں کتابیں لکھی جا چکی. اب بولو یہ کتاب جھگڑے والی، فساد والی، مگر آج اسی کتاب کو ندوہ کے نصاب میں شامل کیا گیا. میں نے لکھنؤ میں اور رائے بریلی میں کہا تھا علی میاں کو تم لوگ کہتے ہو کہ وہ تو انسانیت میں صلح چاہتے تھے، علم بردار تھے صلح آشتی کے. تو یہ کیسی صلح آشتی ہے کہ جو کتاب فتنے کے لیے لکھی گئی، فساد کے لیے لکھی گئی، جھگڑے کے لیے لکھی گئی، اس کتاب کو ندوہ کے نصاب میں شامل کر لیا اور جب تک پڑھایا نہیں جاتا فضیلت کی ڈگری نہیں دی جاتی. اب اگر اجازت دو تو میں آپ کو بتا دوں کتاب میں کیا لکھا گیا. بولو بتا دوں؟ ایک بات بتا دوں، کتاب چھاپی جاتی پڑھنے کے لیے کہ چھپانے کے لیے؟
پڑھنے کے لیے. تو اب کتاب انہوں نے چھاپی, میں نے ندوہ سے خریدا. اب میں سنانا چاہتا ہوں, سن لو. میں آئینہ ہوں, دکھاؤں گا داغ چہرے کے. میں آئینہ ہوں, دکھاؤں گا داغ چہرے کے. جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. آئینے کا کام یہ کہ آئینے کے سامنے جو آئے جیسی شکل ہو ویسی دکھا دے. کالا کلوٹا آئے تو کالی شکل دکھائے, گورا چٹا آئے تو گوری شکل دکھائے, چیچک زدہ آئے تو چیچک کے داغ دکھائے. علماء اہل سنت آئینہ ہیں, تمہیں تمہاری شکل دکھاتے ہیں. اگر تمہاری صورت غلط ہے, مکروہ ہے, تو اپنی صورت کو اعلیٰ حضرت کے غلامی اختیار کر کے نورانی بنا لو. یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ بریلی کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر 55 علوم و فنون پہ 1300 سے زیادہ کتابیں لکھی. علم و عرفان کا ایسا دریا بہا ہے کہ کشور ہند سے لے کر جزیرۃ العرب تک کی زمین کو جل تھل کر دیا. مانا عرب نے تجھ کو یگانا, گایا جب نے تیرا ترانہ, اور مانے تجھ کو سارا زمانہ. حامی سنت اعلیٰ حضرت, چیر پڑے چوٹی کے بابلے, پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے, خنجرے حق کیا خوب چلایا. حامی سنت اعلیٰ حضرت. یا اعلیٰ حضرت کا احسان جنہوں نے ہمیں نبی کا عشق سکھایا, پیغمبر کی محبت سکھائی, ورنہ آج ہماری بھی پیشانیاں داغدار ہوتی, ہمارے بھی پائجامے ضرورت سے زیادہ لے کر مارکا بن گئے ہوتے. ہم بھی کہیں ادھر ادھر گمراہوں کے ساتھ آتے جاؤ پھنستے جاؤ کے نعرے لگاتے پھرتے. مگر یہ تو احسان ہے بریلی کے تاجدار کا. فکر و حرم کی گھر چھوڑ کے تھیلی آئے, کور چشموں سے کہو سیدھے بریلی آئے. اور منور ہو گیا دل الفتح محبوب ازدا سے, یہ کس نے ذکر چھیڑا آ کے حق حق بریلی کا. اعلیٰ حضرت نے ان نبی کے غداروں کی مکروہ صورت دکھائی. یہ دیکھو کتاب تقویۃ الایمان. اجازت دو تو اس کتاب کی چند عبارتیں آپ کو سنا دوں. بولیے سنا دوں. دیکھیے کتاب تقویۃ الایمان, اور اسی کتاب کا صفحہ ہے 30. کون سا صفحہ ہے؟ 30. یہ ندوہ کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے. دیکھو اس صفحہ 30 پہ لکھا گیا, اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں. زور سے بولو معاذ اللہ. سارا مجمع بولو معاذ اللہ. اچھا ایک بات بتاؤ اے دھولیا والوں, اگر کوئی تم سے کہہ دے کہ آپ میں اور بھوت میں کچھ فرق نہیں, آپ کو دیکھا صبح صبح کہہ دے کہ آپ میں شیطان میں کچھ فرق نہیں, تو آپ کو اچھا لگے گا؟ کتنے لوگوں کو اچھا لگے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیں. دیکھیے دائیں بائیں, شاید کسی کو اچھا لگے. کسی کو اچھا لگے گا؟ اچھا جناب کتنے لوگوں کو نہیں اچھا لگے گا؟ ذرا وہ ہاتھ اٹھا دیں. آپ کو کوئی شیطان کی طرح کہے آپ کو برا لگے گا, بھوت کی طرح کہے برا لگے گا. اچھا ایک بات بتاؤ, کوئی آپ سے کہہ دے آپ شیطان کی طرح, بھوت کی طرح, اور پھر کہے السلام علیکم, تو آپ جواب دیں گے؟ ہاتھ بڑھائے تو مصافحہ کریں گے, گھر لا کے چائے ناشتہ کرائیں گے, اگر مصلی پر کھڑا ہو جائے تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے, اگر کہے میری لڑکی سے شادی کر لو تو بیاہ کریں گے, اور اگر کہے آپ اپنی لڑکی مجھے دے دو تو آپ اسے دیں گے, مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے. اب دھولیا والوں مجھے جواب دو, آپ کو کوئی بھوت کی طرح کہہ دے, شیطان کی طرح کہہ دے, آپ اسے سلام نہ کرو, وہ سلام کرے جواب نہ دو, مر جائے نماز جنازہ نہ پڑھو, آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو, اس کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ, آپ اس کا رشتہ نہ قائم کرو, اس لیے کہ اس نے آپ کو شیطان کی طرح کہا, آپ کو بھوت کی طرح کہا. اب دیکھو ان وہابیوں نے, جماعتیوں نے, تبلیغیوں نے آپ کو لکھی, آپ کے باپ دادا کو لکھی, آپ کے آقا و مولا پیغمبر اسلام محبوب خدا کو لکھا کہ اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان بھوت پری میں کچھ فرق نہیں. اب دنیا والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جن وہابیوں, جماعتیوں, دیوبندیوں نے آپ کے نبی کو, آپ کے پیغمبر کو, خدا کے محبوب کو شیطان کی طرح, بھوت کی طرح لکھا ہے, اب بولو انہیں سلام کرو گے؟ اگر وہ سلام کریں تو جواب دو گے؟ اگر مر جائیں تو ان کی ارتھی کے ساتھ جاؤ گے, ان کے جنازے میں شرکت کرو گے, ان کے پیچھے نماز پڑھو گے, اور ان کے رشتہ قائم کرو گے؟ اگر کوئی انہیں دعوت کھلائے تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ گے؟ یہ دیکھو تقویۃ الایمان ہے. اسماعیل دہلوی لکھتا اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان بھوت پری میں کچھ فرق نہیں. جو دور سن رہے ہیں
میں تو ان سے بھی کہتا ہوں غور سے سنو، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو عبد المصطفیٰ کو 50 جوتے مارو، جو چور کی سزا ہے وہ سزا دے دو۔ اسلام نے چور کی سزا یہ متعین کی کہ دونوں ہاتھ کاٹ لیے ہیں۔ آؤ ثابت کرو، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو مجھے 50 جوتے مارو، عبد المصطفیٰ کے دونوں ہاتھ کاٹ لو، اور اگر غلط نہیں بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں، بات تمہارے مولوی نے غلط لکھی ہے تو بس اتنی شرط ہے کہ آ کے سچے دل سے توبہ کر لو، ہم تمہیں جوتے نہیں ماریں گے، گلے سے لگا لیں گے۔ ہم جوتا مارنے نہیں آئے، ہم تو تمہیں گلے سے لگانے آئے۔ یہ دیکھو تمہارا ملا لکھ رہا اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں۔ معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ اور ذرا قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو بتا دے فرق ہے کہ نہیں؟ ایک مسلمان کا عقیدہ تو قرآن پہ ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ یہ وہابی کی کتاب تو آپ نے سنی، اجازت دو تو خدا کی کتاب بھی سنا دوں، بولیے سنا دوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ بولو اولیاء انبیاء کیا ہیں؟ جنتی، زور سے بولو کیا ہے؟ جنتی۔ اور شیطان بھوت بولو جنتی ہے کہ جہنمی؟ اولیاء انبیاء جنتی، شیطان بھوت جہنمی، اور قرآن کہتا جنتی جہنمی برابر نہیں، تو گویا خدا نے بتا دیا کہ جنتی جہنمی یعنی اولیاء انبیاء اور شیطان بھوت برابر نہیں، تو خدا کی کتاب کہتی ہے اولیاء انبیاء شیطان بھوت برابر نہیں، وہابیوں کی کتاب کہتی ہے برابر ہے۔ اب دولیا والوں آپ کے سامنے میں نے دونوں کتابیں پیش کر دی ہیں، ایک طرف خدا کی کتاب ہے، دوسری طرف وہابیوں کی کتاب ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ خدا کی کتاب مانو گے یا وہابیوں کی کتاب مانو گے۔ زور سے بولو، سب مل کے بولو کس کی کتاب مانو گے؟ اور جو خدا کی کتاب کے بجائے وہابیوں کی کتاب مانے، چاہے جتنا کلمہ نماز پڑھے مسلمان مانو گے۔ اور اجازت دو تو ایک عبارت اور سنا دو، یہ دیکھو صفحہ 41، کون سا صفحہ ہے؟ لکھا گیا ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، بڑی مخلوق میں نبی رسول آ گئے، چھوٹی میں ہم آپ آ گئے۔ لکھتا ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ، سارا مجمع بولے معاذ اللہ۔ آپ ذرا غور کرو، کہتا چمار سے بھی زیادہ ذلیل، یعنی چمار کی تو کچھ حیثیت ہے مگر نبی ہو یا ولی اللہ کے شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل۔ اب ان وہابیوں سے پوچھو کہ کیا اللہ نے سب ذلیل ہی پیدا کیے، کسی کو عزت والا نہیں پیدا کیا؟ ارے جب نبی ولی چمار سے زیادہ ذلیل تو عزت والا کون ہوگا؟ اب آؤ ذرا قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو بتا دے کیا واقعی ذلیل ہے؟ تو قرآن کہتا ہے للہ العزت وللرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، اور نبی کے صدقے میں عزت مومنوں کے لیے۔ تو قرآن تو کہے نبی عزت والے، نبی کے غلام عزت والے، اور یہ وہابی کتاب کہے چمار سے زیادہ ذلیل۔ اب بولو وہابی کی مانو گے کہ خدا کی مانو گے؟ اور ابھی جونپور میں جلسہ تھا، درود پاک پڑھ لیجئے۔ میں نے جونپور میں یہی عبارت پڑھ دی تو ایک کھرا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولانا آپ لوگ تو زبردستی معنی پیدا کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہا اس میں ہر مخلوق لکھا گیا، نبی ولی کا نام کہاں لکھا؟ تو میں نے کہا اچھا لو، میں اندھے کو اس کے گھر تک پہنچانا جانتا ہوں۔ یہی کتاب ہے، اسی کتاب کا صفحہ 119، کون سا صفحہ ہے؟ یہ دیکھیے لکھا صفحہ 119 پہ کہ سب انبیاء اولیاء اس کے روبرو ایک ذرے ناچیز سے بھی کمتر ہیں۔ معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ، سارا مجمع بولے معاذ اللہ۔ جو نالی کے قریب جوتے کے نیچے پڑا وہی تو ذرے ناچیز ہے نا۔ کلمہ، اذان، نماز، جہاں دیکھو ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ۔ مگر یہ وہابی کیا کہتا؟ نبی چمار سے زیادہ ذلیل، ذرے ناچیز سے کمتر ہے معاذ اللہ۔ اسی لیے تعالیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کرے مصطفیٰ کی یہانتیں، کھلے بندوں اس پہ یہ جرات ہے کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ اب اگر اجازت دو تو آئینے کا ایک رخ اور دکھا دوں، بولیے دکھا دوں؟ یہ وہابیوں کی کتاب، نبی چمار سے زیادہ ذلیل معاذ اللہ،
ذرے ناچیر سے کمتر معاذ اللہ، مگر یہ کتاب ہے ارواح ثلاثہ. کون سی کتاب ہے؟ ارواح ثلاثہ. اور اس ارواح ثلاثہ میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا تھا. وہ واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مولانا کے یہاں 40 برس تک حاضری دی، اور کہتے ہیں میں کبھی بغیر وضو کے نہیں گیا، اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مولانا کا درجہ، اب عبارت سن لو، صفحہ ہے 259. کون سا صفحہ ہے؟ زور سے بولو تاکہ یاد ہو جائے. صفحہ 259. کہتے ہیں مولانا رفیع الدین فرماتے تھے کہ میں 25 برس حضرت مولانا نانوتوی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کبھی بلا وضو نہیں گیا. میں نے انسانیت سے بالا درجہ ان کا دیکھا ہے. وہ شخص ایک فرشتے مقرب تھا جو انسانوں میں ظاہر کیا گیا. قاسم نانوتوی کے بارے میں کہتے تھے کہ 25 سال گیا مگر کبھی بغیر وضو کے نہیں گیا، اور ان کا درجہ میں نے انسانیت سے اونچا دیکھا ہے. وہ فرشتے مقرب تھے جو انسانوں میں ظاہر کیے گئے. اب اپنے مولانا کی بات آئی تھی تو انسانیت سے اونچا درجہ کہہ دیا، فرشتے مقرب کہہ دیا، اور ساری خدائی کے آقا کی بات آئی تو کہتے چماز سے زیادہ ذلیل ہے، ذرے ناچیر سے کمتر ہے. ہمیں کہنے دو، مانا تم نے بھی ہے، مانا ہم نے بھی ہے. فرق یہ ہے کہ اپنے دیوبندی ملاؤں کو تم نے مانا ہے اور مدینے والے آقا کو ہم نے مانا. یہی کتاب تقویۃ الایمان، اور اسی کتاب کا صفحہ 126. کون سا صفحہ ہے؟ زور سے بولیے. 126. دیکھیے اس میں لکھا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. معاذ اللہ. زور سے بولو معاذ اللہ. رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر ان کے دیوبندی ملاؤں کے چاہنے سے. اجازت دیجیے تو اسی کتاب، یہ کتاب ہے ارواح ثلاثہ. کون سی کتاب ہے؟ ارواح ثلاثہ. اور اس کتاب کا صفحہ ہے 339. ان کے ایک مولانا تھے، مر کے مٹی میں مل گئے، اور جب وہ مر کے مٹی میں مل گئے تو نانوتا میں ایک مرتبہ جوڑی بخار پڑا. تو کہتے ہیں ایک مرتبہ نانوتا میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی. سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا. ہم اگر خواجہ غریب نواز کے ہاں جائیں، حضرت سرکار بابا بہاؤدین کے ہاں جائیں، حضرت حاجی علی کے ہاں جائیں، حضرت حاجی ملنگ کے ہاں جائیں، سرکار اعلی حضرت کے ہاں جائیں تو کہتے ہیں یہ قبر پجوات، یہ بدعتی ہیں، یہ رضا خانی ہے، یہ قبر کا پھول لا کے باندھ رہے ہیں. ارے ہم اگر قبر پجوا ہیں تو تم تو قبر چٹوا ہو. دیکھو خود ان کی کتاب میں ہے، لکھتے ہیں جب جاڑا بخار پڑا تو جو مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے آرام ہو جاتا. بس اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پہ مٹی ڈلواؤں تب ہی ختم. کیا مطلب؟ صبح ڈلوایا دوپہر میں ختم، دوپہر میں ڈلوایا شام میں ختم، شام میں ڈلوایا رات میں ختم، رات میں ڈلوایا دن میں ختم. یعنی سینکڑوں بار ڈالا. اچھا ایک بات بتاؤ، آپ کے دھلیا میں قبر پہ مٹی کلو 2 کلو ڈالتے ہیں کہ کنٹل 2 کنٹل ڈالتے ہیں؟ بھائی کم سے کم 2 کنٹل تو ڈالتے ہی ہوں گے. اور جو لے جا کے باندھے گا وہ کلو 2 کلو نہیں لے جائے گا، 10 گرام 15 گرام لے جائے گا، بس اتنے ہی تو لے جائے گا نا. اب ذرا بتاؤ کہ جب 2 کنٹل مٹی تو جب ہزاروں لوگ لے جائیں گے تب ختم ہوگی. اور ایک مرتبہ نہیں، کہتے جب ڈلواؤں تب ہی ختم. آگے لکھتے کئی مرتبہ ڈال چکا. پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا. کہاں جا کے کہا؟ زور سے بولیے. کہاں جا کے کہا؟ نہیں پھر سے بولیے. کہاں جا کے کہا؟ ہم خواجہ صاحب کی قبر پہ جا کے کہیں تو کہتے ہیں قبر پجوا، رضا خانی بدعتی. دیکھو قبر پہ جا کے کہہ رہے ہیں، اللہ سے نہیں کہہ رہے ہیں. اور یہ توحید کے ٹھیکیدار ہیں، یہ توحید کے ٹھیکیدار ہیں. کہاں جا کے کہہ رہے ہیں؟ قبر پہ جا کے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی تو کرامت ہو گئی، ہماری مصیبت ہو گئی. فری ڈیوٹی تھی نا. کتنے بڑے توحید کے ٹھیکیدار ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ جو شفا ہو رہی اللہ نہیں دے رہا بلکہ مرگھٹ میں لیٹا ملا دے رہا. جبھی تو کہہ رہے ہیں بڑے یقین سے کہ آپ کی تو کرامت ہو گئی، ہماری مصیبت ہو گئی. اور سنو، آپ نے بڑے پہلوان دیکھے ہوں گے، کشتی لڑی پہلوانوں نے،
مگر کسی مردے سے کسی پہلوان کو لڑتے ہوئے دیکھا؟ کسی مردے کو ہڑکاتے ہوئے کسی کو دیکھا؟ یہ دیکھو دیوبند کے پہلوان ہیں، مرگٹ میں ملا لیٹا ہے، اب مرگٹ پہ کھڑے ہو کے ہڑکا رہے ہیں، ڈانٹ رہے، کہتے ہیں یاد رکھو، تیور دیکھیے، یاد رکھو اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو مٹی نہ ڈالیں گے۔ کہتے ہیں یاد رکھو اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیو، لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے۔ بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا، جیسے ہی کمپیوٹر کا بٹن دبایا ٹکٹ باہر، تو جیسے ہی صاحبزادے نے باہر کھڑے ہو کے ہڑکایا تو کفن اندر گیلا ہو گیا، ان کی بھی حالت پتلی ہو گئی۔ اب جو وہاں سے آرام بانٹ رہے تھے بند ہو گیا، اب تک آرام ہوتا تب آرام ہونا بند، اور کہتے ہیں جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا، پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا۔ اب دیکھو یہ تقویت الایمان ہے، نبی کے بارے میں لکھا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تقویت الایمان میں لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اور اپنے مولانا کی بات آئی تو اگر مر کر مٹی میں مل گیا تھا تو پھر وہاں کھڑے ہو کے بکواس کیوں کر رہے تھے؟ وہ عقیدہ یہ تھا کہ نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے مگر دیوبند کا ملا قبر میں زندہ ہے، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر ہمارا ملا قبر سے لوگوں کو شفا دے رہا ہے، تو ہمیں کہنے دو۔ اپنے ملا کی بات آئی تو قبر میں زندہ بھی مان لیا، شفا دینے والا بھی مان لیا، اختیار والا بھی مان لیا، تصرف والا بھی مان لیا، قبر میں سننے والا بھی مان لیا، اور نبی کی بات آئی تو کہا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ہمیں کہنے دو مانا تم نے بھی ہے مانا ہم نے بھی ہے، فرق یہ ہے دیوبندی ملاؤں کو تم نے مانا ہے اور مدینے والے آقا کو ہم نے مانا۔ حضرات وقت بہت ہو گیا، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کوک شاستر سے زیادہ ان کی کتابیں گندی، تسلیمہ نسرین کی لجہ سے زیادہ ان کی کتابیں گھناؤنی، سلمان رشدی کے شیطانی آیات سے زیادہ ان کی کتابیں بدبودار، اور پھر شیطانی آیات لجہ کوک شاستر ناول کے نام پہ لکھی گئی، افسانے کے نام پہ لکھی گئی، مگر یہ دیوبند کی چھپنے والی کتابیں ناول کے نام پر نہیں، افسانے کے نام پر نہیں، دین کے نام پہ لکھی گئی، اس لیے ان کا زہر زیادہ خطرناک ہے۔ یہ زہریلی کتابیں، یہ خطرناک کتابیں، یہ بدبودار کتابیں، یہ رسوائے زمانہ کتابیں وہ ہیں کہ جنہیں سننے کے بعد ایک سنجیدہ آدمی کبھی ان وہابیوں کے نام پر تھوکنا بھی گوارا نہ کرے گا، ان کے قریب جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کا احسان مانو کہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو راہ حق و صداقت دکھا دیا۔ یہ جلسہ حافظ ملت کے تعلق سے تھا، اگر اجازت دیجیے تو دو چار جملے حافظ ملت کے تعلق سے بھی عرض کر دوں۔ بولیے عرض کر دوں۔ یہ حافظ ملت ہے، الحمدللہ۔ کون حافظ ملت؟ مبارک پور میں جہاں رہتے تھے پڑوس میں ایک حاجی صاحب رہتے تھے، لڑکی کی شادی طے ہوئی، آئے کہنے لگے حضرت میرے لڑکی کا نکاح پڑھ دیجیے، قبول فرما لیا۔ اور مبارک پور کی جو جامع مسجد ہے جسے راجہ مبارک شاہ کی مسجد کہا جاتا، اس میں تشریف لے گئے، بارات آ گئی، آپ نے نکاح پڑھا دیا، اور نکاح پڑھانے کے بعد باہر نکلے تو کسی نے کہا حضرت آپ نے جس لڑکے کے ساتھ نکاح پڑھائی ہے کیا آپ کو معلوم ہے اس کا عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا کیا مطلب؟ کہا وہ دیوبندی عقیدے کا ہے۔ حافظ ملت کا تیور بدل گیا، الٹے قدم واپس آئے، فرمایا سب لوگ بیٹھ جائیں، سب بیٹھ گئے، فرمایا جو باہر چلے گئے انہیں واپس بلایا جائے، واپس آ گئے۔ جب سب لوگ آ گئے تو فرمایا بھائیو سنو، قانون شریعت یہ ہے کہ کسی مومنہ کا کسی مرتد سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ لڑکی سنیہ اور جس سے نکاح پڑھا گیا وہ مرتد ہے، اس لیے یہ نکاح باطل ہے۔ مجھے نہیں معلوم ہوتا، انجانے میں پڑھ دیا، عبدالعزیز توبہ کرتا، آپ سب توبہ پہ گواہ رہیے گا، اور یہ نکاح باطل ہے، لڑکی بھیجنا حرام ہے، حرام ہے، حرام، اور اگر لڑکی رخصت کی گئی تو یہ زنائے خالص ہوگا۔ یہ ہے جلالت العلم حضور حافظ ملت۔ ایک صاحب نے مبارک پور میں دعوت کی، تشریف لے گئے، ہماری بھی دعوت ہوتی ہے، ہم بھی جاتے۔ جب دعوت میں پہنچے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھی اچھی ٹانگیں کدھر رکھی ہیں، قورمے کی بوٹیاں زیادہ کہاں رکھی ہیں،
وہیں بیٹھ جاتے تھے. مگر جب حافظ ملت دسترخوان پہ پہنچے تو انہوں نے نہ ہڈیاں بوٹیاں دیکھی نہ ٹانگیں دیکھی. پہلے دسترخوان دیکھا کتنے لوگ بیٹھے ہیں, چاروں طرف نگاہ دوڑائی, دور ایک آدمی بیٹھا نظر آیا. پہچانتے تھے جو وہابی تھا. حافظ ملت کھڑے ہو گئے, فرمایا میں اس دسترخوان پہ کھانا نہیں کھا سکتا. لوگوں نے کہا حضور نہیں کھانا تھا تو آئے کیوں, ہاتھ کی دلہا بیٹھے کیوں؟ فرمایا جس دسترخوان پہ ربی کا غدار بیٹھا ہو, عبدالعزیز اس دسترخوان پہ کھائے کہ اس کے غیرت کو گوارا نہیں ہے. یاد کرو ہماری ماں, تمہاری ماں, ساری امت کی ماں حضرت ام حبیبہ, ابو سفیان کی بیٹی. ابو سفیان ایک مرتبہ مکے سے مدینہ آئے, سرکار سے ملنا چاہے تھے. ہر ایک سے کہا, کسی نے رہنمائی نہ کی. سوچا میری بیٹی ام حبیبہ نبی کی بیوی, وہ تو مجھے نبی سے ملا ہی دیں گی. گھر پہنچے, بیٹی نے دیکھا تو نہ سلام نہ کلام نہ استقبال, چہرہ پھیر لیا. ابو سفیان یہ سمجھے کہ شاید بیٹی نے پہچانا نہیں, قریب ہوئے اور بستر کے قریب پہنچے, بیٹھنا چاہا تو حضرت ام حبیبہ نے بستر پلٹ دیا. اب ابو سفیان سے گوارا نہ ہوا. انہوں نے کہا اے ام حبیبہ, کیا یہ بستر میرے لائق نہیں یا میں اس بستر کے لائق نہیں؟ تو سنو, ہماری تمہاری ماں نے کہا اے ابو سفیان تو ناپاک باپ ہے اور یہ رسول پاک کا پاک بستر ہے. ناپاک باپ رسول پاک کے پاک بستر پہ بیٹھے, یہ میری غیرت کو گوارا نہیں. تو ہماری تمہاری ماں نے یہ ذہن دے دیا کہ باپ اگر غدار ہو جائے تو کوئی تعلق نہ رکھو, ماں غدار ہو جائے کوئی تعلق نہ رکھو, بیٹا غدار ہو جائے کوئی تعلق نہ رکھو, بیٹی غدار ہو جائے کوئی تعلق نہ رکھو, خاندان والے غدار ہو جائے کوئی تعلق نہ رکھو, دوست احباب غدار ہو جائے کوئی تعلق نہ رکھو. اس لیے کہ محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارا, پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا. جلالت العلم حضور حافظ ملت دسترخوان چھوڑ کے چلے آئے. فرمایا میں دسترخوان پہ قطن کھانا نہیں کھا سکتا. ایک ساتھ یہاں عقیقہ تھا, دعوت کی, تشریف لے گئے اور جیسے ہی بیٹھے ناشتہ آیا, شربت لے کے آئے لوگ. جس کے ہاتھ میں جگ تھا اتفاق سے وہ بد مذہب تھا. حافظ ملت کی نظر پڑی, تیور بدل گیا. فرمایا یا تو اسے دروازے سے بھگاؤ یا عبدالعزیز جاتا. میں زندگی بھر فتوا دیتا رہا کہ وہابی دیوبندی کے ساتھ کھانا پینا حرام. جب میری دعوت کی گئی تھی تو اس غدار نبی کو کیوں بلایا گیا؟ جب گھر والوں نے اسے بھگایا تب حافظ ملت نے توبہ کرا کے وہاں پانی پیا, ناشتہ کیا, ورنہ ایک قطرہ پانی بھی پینے کے لیے روادار نہیں تھے. یہ جلالت العلم حضور حافظ ملت. حضرات میں اپنے تقریر کے آخری لمحے میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ محبت کیوں کیجیے. مرنا ہے, بولو مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ جسے نہ مرنا ہو ذرا ہاتھ اٹھا دے. سب کو مرنا. تو جب مرو گے نہلایا جائے گا, کفنایا جائے گا, قبر میں لٹایا جائے گا, تو کیا گود کھلایا بیٹا آپ کے ساتھ جائے گا؟ بیٹی جائے گی, ماں باپ جائیں گے, کوئی نہیں جائے گا. تنہا مردے کو قبر میں لٹا دیا جائے گا, تختے برابر کر دیے جائیں گے. نہیں معلوم یہ شہر خاموشہ کیسی بستی, نہیں معلوم یہ شہر خاموشہ کیسی بستی ہے. زمین آباد ہو جاتی ہے, ویرانی نہیں جاتی. قبر میں مردے کو لٹا دیا گیا. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں اعلیٰ حضرت کہتے 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. 4 کے کندھے پہ سوار ہو کے گئے, قبر میں لٹا دیا گیا, تختے برابر کر دیے گئے. گل چڑھائیں گے لہر پر جن سے یہ امید تھی, گل چڑھائیں گے لہر پر جن سے یہ امید تھی. وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ دفنانے کے بعد, وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ دفنانے کے بعد. سب نے قبر میں لٹا دیا. نہ گود کھلایا بیٹا ساتھ گیا, نہ بیٹی ساتھ گئی, نہ ماں باپ ساتھ گئے, نہ جان چھڑکنے کے وعدے کرنے والی بیوی ساتھ گئی. تنہا مردہ قبر میں لیٹا ہے. اعلیٰ حضرت منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے اکیلا گھر اندھیری رات دم گھٹتا دل اٹھتا تھا, خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی.
अकेला घर है, अंधेरी रात है, दम घुट रहा, दिल उकता रहा। नकीरैन को देखा, खौफ से कलेजा कांप उठा। कभी माँ को पुकारा, कभी बाप को पुकारा, कभी बेटे को पुकारा, कभी बेटी को पुकारा, कभी दोस्त को पुकारा, कभी भाई को पुकारा, मगर आज सारे सहारे छूट गए, सारी उम्मीदों पर पानी पे गया, सारी आरज़ुएं खत्म हो गई। किसी तरफ से कोई मदद करने वाला नजर न आया, कहीं से कोई चारा साथ दिखाई न दिया, कहीं से कोई हमदर्दो गुमगुसार आता न नजर आया। जब सारे सहारे टूट गए, सारी उम्मीदों पर पानी पे गया, अचानक गुंबद खजरा की तरफ नजर उठी तो देखा काली काली जुल्फों वाले आका तशरीफ फरमा है और इशारा कर रहे हैं, घबराओ मत, घबराओ मत, ए दुनिया वालों, ए माले गांव वालों, अरे तुम्हारा बेटा तुम्हारा साथ छोड़ेगा, तुम्हारी बेटी तुम्हारा साथ छोड़ेगी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा साथ छोड़ेंगे, मगर जिस नबी की मोहब्बत में तुम बज़्म मिलाद सजाया करते थे, जिस नबी के नाम पे तुम नारे लगाया करते थे, वो मदीने वाला आका तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। जब तो आला हजरत कहते थे, मुजद्दिद दीन व मिल्लत कहते हैं, लाज में इसके रुखे से का दाग लेके चले, अंधेरी राह सुनी थी, चिराग लेके चले, जना बनेगी वही पाने चार यार के कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले, कब्र में लहराएंगे ताश चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की, रखना लाज में जिस दम मजीद हो, पढ़ के सुनाना नाम मोहम्मद, पढ़ती दरूद दौड़ेगी हो रहे, लाशा जो लेगा नाम मोहम्मद, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामन मुस्तफा में आओ, पाए रसूल थाम ले, वमा अलैना इल्लल बलाग इस्लाम। सामीन किराम, इंसान के कमाल और उसकी आखिरत की कामयाबी का दारोमदार ईमान और अमल के सही होने पर है, और ये इल्म दीन के बगैर नामुमकिन है। अब रही बात ये कि हर आदमी आलिम दीन नहीं बन सकता, तो फिर वो क्या करे? तो ऐसे लोगों के लिए खलीफा आला हजरत सदरुल शरिया हजरत मौलाना मोहम्मद अमजद अली आजमी कादरी रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजारों इस्लामी मसाइल व मालूमात पर मुश्तमिल शानदार किताब बहार शरीयत लिखी, जिसकी मिसाल दुनिया में नजर नहीं आती कि आदमी अगर इसको पढ़ ले और मसाइल याद कर ले तो उलमा भी उसकी तारीफ करने लगे। मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि बहार शरीयत पढ़ने का भी वक्त नहीं निकाल सकते और कहते हैं कि इसके सफ़ात बहुत ज्यादा हैं। लिहाजा ऐसे लोगों के लिए हजरत मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन जौनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बहुत ही आसान किताब कानून शरीयत तसनीफ फरमाई है, जिसमें रोजमर्रा जिंदगी के तकरीबन तमाम अहम मसाइल का हल पेश कर दिया गया है, जिन्हें पढ़ना और याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं। इसके पहले हिस्से के मज़ामीन की झलकियां सुनिए। अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात के अकीदे, अल्लाह ताला ने दुनिया को क्यों पैदा किया, रसूल का मतलब क्या है, नबी कौन होता है, नबी की अजमत, नबी की हयात, मौजज़ा, अल्लाह ताला की किताबें, फरिश्तों का बयान, जिन का बयान, मौत और कब्र का बयान, मरने के बाद रूह कहाँ रहती है, मुनकर नकीर कैसे हैं, कब आते हैं और क्या सवाल करते हैं, कब्र में किस किस से सवाल नहीं होता, कयामत आने का हाल और उसकी निशानियां, दज्जाल का निकलना, हजरत ईसा का आसमान से उतरना, कयामत का बयान, मीजान और पुलसरात का बयान, जन्नत और दोज़ख का बयान, ईमान और कुफ्र का बयान, कितनी बात से आदमी मुसलमान होता है, बिदअत का बयान, खुलफाए राशिदीन के हालात, हजरत मुआविया को बुरा कहने का हुक्म, यजीद का हुक्म, वली की तारीफ, तकलीद का बयान, नमाज का मुकम्मल तरीका, तहारत, वुजू और गुस्ल का तरीका और उसके मसाइल, किस पानी से वुजू और गुस्ल जायज है, नजासतों का बयान, तयम्मुम का तरीका, हैज और नफास के मसाइल, नापाक चीजों के पाक करने का तरीका, नमाज के वक्तों का बयान, तुलू का मतलब क्या है, अजान का तरीका और उसका सवाब, किन नमाजों में अजान नहीं, अकामत का बयान, इस्तकबाल किबला का बयान, नमाज के फर्ज और वाजिबों का बयान, सज्दा सहू का बयान, सज्दा सहू कब कब करना चाहिए, इमाम कौन हो सकता है, कब फर्ज तोड़कर जमात में शरीक हो जाए, मस्जिद के अहकाम,
مسجد میں کب پیڑ لگانے کی اجازت ہے، تہجد، اشراق، چاشت اور استخارہ کی نماز کا بیان، چلتی گاڑی پر نماز کا حکم، جمعہ کا بیان، عیدین کا بیان، عید کے دن کیا باتیں مستحب ہیں، نماز عید کا طریقہ، موت آنے کا بیان، روح نکلنے کے بعد کیا کیا جائے، میت کو نہلانے، نماز جنازہ اور کفن دفن کا بیان، کن لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، عورت کا جنازہ کون لوگ اتاریں، تعزیت کا وقت، روزے کا بیان اور اس کے مسائل، چاند دیکھنے کا بیان، اعتکاف کا بیان، زکوٰۃ کا بیان، پیسوں پر کب زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے، صدقے کا بیان، قربانی کا بیان، قربانی کس پر واجب ہے، عقیقے کا بیان، عقیقہ کب کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرے حصے کے کچھ مضامین اس طرح ہیں: حج کا بیان، حج کا وقت اور شرطیں، حج کا مکمل طریقہ، مدینہ شریف کی حاضری، نکاح کا بیان، نکاح کی شرطیں، مہر کا بیان اور اس کے مسائل، عورت کب رشتہ داروں سے ملنے جا سکتی ہے، میاں بیوی کے حقوق، طلاق کا بیان، انگلی کے اشارے سے طلاق، بچے کو کس چیز کی تعلیم دی جائے، عورت کو کس طرح کا مکان دیا جائے، خرید و فروخت اور تجارت کا بیان، جو چیز موجود نہیں اس کا سودا نہیں ہو سکتا، سود کا بیان، سود کی قسمیں، کن چیزوں میں زیادتی سود نہیں، کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھنے کا نقصان، کھانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں، کھانے کے آداب اور سنتیں، کب طرح طرح کھانوں کی اجازت ہے، کھانے میں عیب لگانے کا حکم، پانی پینے کا بیان، دعوت و ولیمے کا بیان، لباس کا بیان، سب سے اچھا کپڑا کون سا ہے، کافر اور مومن کے عمامے کا فرق، بیٹھنے، چلنے اور سونے کے آداب، سلام کا بیان، کون کس کو سلام کرے، لکھے ہوئے سلام کا جواب کس طرح دے، حجامت اور ختنہ کا بیان، ناخن کٹانے کا طریقہ، کون سا خضاب جائز ہے، کس صورت میں گناہ کا ارادہ بھی گناہ ہے، علم کی فضیلت، حلال و حرام جانوروں کا بیان، جھینگے کا حکم، علاج اور فعال کا بیان، آدمی کس کے پاس اٹھے بیٹھے، دوستی کے بارے میں حضرت عمر اور حضرت علی کی نصیحتیں، کون سا کام اللہ کو سب سے پیارا ہے، دوستی کس سے کرنا چاہیے، بعض ہنسی مذاق کی باتیں آدمی کو جہنم کی گہرائی تک پہنچاتی ہیں، نیک بندوں کی پہچان، غیبت اور بہتان کا فرق، رشتہ توڑنے کی سزا، باپ کے بعد کس کا درجہ ہے اور ماں کے بعد کس کا، پڑوسی کے حقوق، کب رشوت دینا جائز ہے، میلاد شریف کا بیان، آخری بدھ کا بیان۔ سامعین کرام، یہ تو صرف کچھ عنوانات تھے، ورنہ مکمل عنوانات تو اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ بہرحال یہ کتاب ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔